اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں میں وقوع قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ جس آدمی کا قیامت پر ایمان نہ ہو وہ آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ قیامت آئے گی، قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان لگے گا، گناہگار کو سزا، نیکوکار کو جزا ملے گی۔ یہ وہ تصور ہے جو انسان کی تربیت کرتا ہے، یہ وہ تصور ہے جو اسے زندگی میں چلنے کا طریقہ بتلاتا ہے، حلال حرام کے بیچ فرق کرنے کی اسے نصیحت کرتا ہے۔ اگر قیامت کا تصور زندگی سے نکل جائے تو پھر لوگ بالکل شترے بے مہار اور بے لگام ہو کے دنیا میں گھومیں گے۔ اس لیے قرآن مجید نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ قیامت اور وقوع قیامت کا ذکر فرمایا۔ اور قرآن مجید کی متعدد آیات اور پوری صورتیں وہ بتلاتی ہیں کہ قیامت کا منظر بڑا سخت ہوگا، بڑا گمبھیر ہوگا، اور اس کے اندر انسان بڑا گھبرائے گا۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کی تاریخ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دن بھی بتلایا ہے، تاریخ بھی بتلائی ہے، پر وہ آئے گی کب اس وقت کا تعین نہیں فرمایا، سن نہیں بتائی بس۔ اب بہت سارے بیوقوف دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی بھی اسی بات کی ہے کہ لوگ امت کے اتحاد کے اندر بہت بڑا رخنہ ڈالتے ہیں ہر اس موقع پر کہ جس موقع پر اتحاد کی بات کی جا سکتی ہے، لوگ انتشار کی بات کرتے ہیں۔ یہاں بھی اس موقع پر بھی لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر حضور کو پتہ ہوتا کہ قیامت کب آئے گی تو حضور بتا نہ دیتے۔ اندازہ کریں۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ اس آدمی سے بغل گیر ہوں، اس بندے سے آپ پیار بڑھائیں۔ میرے تو جو ابا جی کو ان پڑھ کہے میں تو اس سے پیار نہیں کرتا تو جو مدینے والے رسول کے علم پر اعتراض کرے۔ ہاں یہ یاد رکھیں، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ ہم اس کے غلام ہیں جو حضور کا غلام ہے، لیکن اسے ہر مقام پر نبی پاک میں نقص نظر آئے تو پھر دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ یہاں بھی لوگ دیکھیں کہ بات کیا چل رہی ہے قیامت کی، اور آپ کیا تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ حضور کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ انداز آپ نے اختیار کیا ہے۔ قیامت کی علامتیں نبی پاک نے ہمیں بتا دیں، فرمایا کہ جب یہ معاملہ ہو جائے تو سمجھ لو پھر قیامت آنے لگی، سمجھ لو پھر قیامت۔ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں جی جب آپ کا جسم ٹوٹنے لگے، جب آپ کی طبیعت میں کمزوری آنے لگے، جب آپ محسوس کریں کہ میں ان بیلنس ہو رہا ہوں تو چیک اپ کرا لیں، شوگر تو نہیں ہو گئی۔ یہ اس کی علامتیں۔ جب آپ کے جسم میں تپش بڑھ گئی، آپ کے معدے کا نظام ڈسٹرب ہو گیا، آپ کے ہاتھ پیر جلنے لگے، تو اب آپ نہ ٹیسٹ کرائیں کہ آپ کو ہیپاٹائٹس تو نہیں ہو گیا۔ تو کسی بھی چیز کے آنے سے پہلے اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں کچھ نشانیاں بتا دی قیامت کی، فرمایا ان نشانیوں پر غور کرو، جب یہ چیزیں آئیں پھر تمہیں انتظار کرنا ہے، پھر قیامت آئے گی، پھر تارے جھڑیں گے، چاند ٹوٹے گا، زلزلہ آئے گا۔ قرآن مجید نے کہا سورہ ابراہیم کے اندر کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، فرمایا جس دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی۔ یہ جو تمہارے پاس زمین ہے یہ زمین نہیں رہے گی، والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ اس کو آسان نہ سمجھیں۔ آپ زمین پہ پیر رکھیں اور آپ کو شاید شیشہ ہی لگا ہو، اگر آپ کو اندازہ ہو نا کہ یہ پانی ہے تو آپ کا پیر جمتا نہیں، آپ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ وہ والی زمین نہیں جس پر میں چلنے کا عادی ہوں۔ یہ کوئی آسان بات نہیں۔ آپ اپنا ملک چھوڑ کے کسی اور ملک جائیں تو آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں پردیسی ہوں، اور شالا پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑا نہ باہو اسی تے اگے ہی اڈن ہارے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے پردیس، حالانکہ زمین وہی ہے لیکن آپ کی مٹی بدل گئی تو آپ پریشان ہو گئے۔ تو رب فرماتے ہیں اس دن کا بھی خیال کر جس دن میں زمین ہی بدل دوں گا، تو زمین پہ پیر رکھے گا پر یہ وہ والی زمین نہیں ہوگی، والسماوات، اور آسمان بھی بدل دوں گا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ،
اور فرمایا سب لوگ اس دن اس اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے جو وحدہ لا شریک بھی ہے اور سب پر غلبہ رکھنے والا بھی ہے۔ اس دن سب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے دو قسم کی نشانیاں بیان کی۔ ایک علامات کبریٰ ہیں، بڑی بڑی نشانیاں، جیسے دجال آئے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں، لیکن اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی حضور نے بیان فرمائی، اور فرمایا یہ تو مجموعی طور پر ہوگا نا، ساری دنیا کے لیے دجال آئے گا، یہ تو مجموعی طور پر ہوگا نا کہ ساری دنیا کے لیے امام مہدی آئیں گے، جناب عیسیٰ آئیں گے، یہ تو مجموعی ہے۔ لیکن تم انفرادی طور پر بھی اپنے دائیں بائیں دیکھو کہ یہ جو چھوٹی نشانیاں یہ تمہارے اندر تو نہیں پیدا ہو گئیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لونڈی اپنے مالک کو جنے، جب ماں اپنا آقا پیدا کرے تو سمجھ لو قیامت آنے والی ہے، پھر قریب آ گئی ہے۔ ماں جب اپنا آقا پیدا کرے، مانا کیا کہ جب بچے اتنے نافرمان ہو جائیں کہ ماں پہ حکم چلائے، اولاد ماں کو حکم سنائے، حکم اماں زیادہ باتیں نہ کیا کر، اماں تو بھی تھوڑا صبر کر، حوصلہ کر۔ جب بچے ماں باپ کو باتیں سنائیں، حکم چلائیں، چونکہ بیٹا کماتا ہے تو وہ اپنے ابا جی کو کہتا ہے کہ ابا جی اب آپ ٹھہرے، آپ کو نہیں پتا، اب میرے ہاتھ میں سارا کچھ ہے۔ فرمایا جس دن تم یہ دیکھو کہ لونڈی نے آقا جنا ہے، ماں نے بیٹا نہیں پیدا کیا، اپنا سردار پیدا کر بیٹھی ہے، تو پھر تم اس دن یہ نہ کہنا بے سکونی ہو گئی، بدامنی ہو گئی، بلکہ اس دن سمجھ لینا کہ قیامت آنے لگی۔ بچے مسلط کریں، آپ یقین کریں بچے مسلط کرتے ہیں، بچے منوا لیتے ہیں اپنا آپ، بڑے نادان ہیں، اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں۔ اور میں نوجوانوں کو ایک بات عرض کروں، ماں باپ کی بات ماننے کا نام ان کی خدمت نہیں، ان کو خرچہ دینے کا نام خدمت نہیں، بلکہ پتہ ہے رسول کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، تو سمجھ جا کہ تیرا والد راضی کس بات میں ہوتا ہے۔ اگر تو اس بات کو پا گیا، تو اس کی رضا کو اگر پا گیا تو پھر تیرا اللہ بھی راضی ہو گیا۔ تو یہ غور کر کے والد گرامی راضی کس بات، ان کی رضا، ماں کی رضا کی۔ یار دو یار بچوں سے چھوڑے جاتے ابے کے کہنے پر، دو دوست نہیں چھوڑے جاتے، والا ابا کہتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھا کر، کہتے ہیں ابا جی یہ تو اچھے بڑے ہیں۔ اس کی رضا کو پا جا، اس کی طبیعت کو پرکھ، تو محسوس کر کے یہ راضی کس بات میں ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کی رضا میں راضی ہو جا، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا جب تم دیکھو نا، جب تم دیکھو کہ لونڈی نے آقا جنا ہے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے دوسری علامت بیان کی، یہ بخاری مسلم میں بھی ہے، مشکات کتاب الایمان میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب تم دیکھو کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن والے محتاج لوگ، بکریاں چرانے والے، ننگے بدن والے، ننگے پیروں والے، یعنی جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا، پہننے کو جوتا نہیں تھا، بکریاں چرا کے گزارا کرتے تھے، وہ جب محلات پر فخر کرنے لگے، جو بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے لگے، تو پھر سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ رکشہ چلانے والے کا بیٹا جب وزیر بنے اور اس سے پوچھا جائے کہ کروڑوں روپیہ کہاں سے آیا، تو وہ کہو میرے تو پرائز بانڈ ہی بڑے نکلے ہیں، میں جو بھی خریدتا تھا نکل آتا تھا، جو بھی خریدتا تھا نکل آتا تھا۔ جب خربوں پتی آدمی سے پوچھا جائے کہ اتنا پیسہ کدھر سے ہے، تو کہ بھینسیں رکھی تھیں، وہ بھینسوں سے پرافٹ ہوا ہے۔ ہم اللہ کے فضل پر معاذ اللہ کسی قسم کا کلام نہیں کرتے، لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کل تک جس کے پاس جوتا نہیں تھا، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، جب وہ محلات پر فخر کرنے لگے اور یہ بتانا اس کے لیے مشکل ہو جائے کہ میری کروڑوں اربوں کی جائیداد کہاں سے آئی، قوم کو لوٹ کر جب لوگ بڑے بڑے محلات پر فخر کریں، تو حضور نے فرمایا پر یہ نہ سمجھنا ہماری معیشت خراب ہو گئی ہے، پھر انتظار کرنا، پھر قیامت آئے گی، پھر تم نے قیامت کا انتظار کرنا ہے، قیامت آئے گی۔ حدیث سنیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ نے علامتیں محسوس کرنی ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پہلے ہی قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت آخر آئے گی کب؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کو بھی بتایا, ایک تیسری علامت بیان کی. حضور فرمانے لگے جب امانت کو ضائع کیا جائے تو قیامت آ جائے گی. اب ذرا وضاحت دیکھیے میرے نبی کریم کی, جب امانت کو ضائع کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی, قیامت آئے گی. تو اس نے فوراً عرض کی حضور امانت کب ضائع کی جائے گی, حضور امانت کب ضائع کی جائے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت نااہل کے سپرد کر دی جائے, جب کرسی پہ وہ بندہ بٹھا دیا جائے جو اس کا اہل نہیں ہے تو قیامت آئے گی. جب کرسی پر نااہل آدمی بیٹھتا ہے, نااہل, تو پھر میرے نبی پاک نے فرمایا پھر قیامت آتی ہے. آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھیں. ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ بندہ میری برادری کا تو میں نے ووٹ دینا ہے, ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ بندہ میری پارٹی کا تو میں نے ووٹ دینا ہے. نااہلوں کے سپرد کر دیا سارا کچھ, جنہیں خبر ہی نہیں تھی, اس قابل ہی نہیں تھے.